بہت زمانہ پہلے کی بات ہے جب زمین پر بادشاہتوں کی شان و شوکت اپنی انتہا پر تھی۔ ایک عظیم سلطنت تھی جس کا نام نورآباد تھا۔ اس سلطنت کا بادشاہ سلطان کامران بن نصیر کے نام سے مشہور تھا۔ وہ انصاف پسند، دانا اور بہادر فرمانروا تھا۔ اس کے دربار میں علم و عقل کے خزانے تھے اور سپاہیوں کی ایک بڑی فوج اس کی خدمت میں رہتی تھی۔ اسی فوج میں ایک سپاہی تھا جس کا نام حمزہ تھا۔ حمزہ عام سپاہی ضرور تھا مگر دل کا بڑا، بات کا سچا اور ایمان میں مضبوط۔ وہ اکثر کہا کرتا، تلوار کی تیزی انسان کے بازو میں نہیں، نیت کے سچ میں ہوتی ہے۔ بادشاہ کو اپنے اس سپاہی پر بڑا اعتماد تھا، اگرچہ حمزہ کبھی اپنے آپ کو نمایاں نہیں کرتا تھا۔ ایک دن بادشاہ کے دربار میں ایک اجنبی آیا۔ اس کے کپڑے گرد آلود، چہرہ زرد اور قدموں میں تھکن کے آثار تھے۔ اس نے دربار کے بیچ آ کر جھک کر کہا، اے نورآباد کے سلطان، میں ایک حیران کن منظر دیکھ کر آیا ہوں۔ میں نے اپنی آنکھوں سے ایک ایسا گھوڑا دیکھا ہے جو پورا سونا معلوم ہوتا ہے۔ اس کی جلد سے روشنی پھوٹتی ہے اور جہاں وہ قدم رکھتا ہے زمین جگمگا اٹھتی ہے۔ دربار میں سناٹا چھا گیا۔ کچھ درباری ہنسنے لگے، کچھ نے سر ہلا کر کہا، یہ بوڑھا ضرور وہم میں ہے۔ دنیا میں ایسا گھوڑا کہاں ہوتا ہے؟ مگر سلطان کامران نے بوڑھے کی آنکھوں میں دیکھا۔ وہاں خوف بھی تھا اور یقین بھی۔ سلطان نے آہستہ سے پوچھا، کہاں دیکھا تم نے وہ گھوڑا؟ بوڑھے نے لرزتی آواز میں کہا، سلطان عالم، میں شمال کے جنگلوں میں لکڑیاں کاٹنے جاتا ہوں۔ ایک دن شام کے وقت سورج ڈوب رہا تھا تو درختوں کے پیچھے سے روشنی نکلی۔ میں سمجھا کوئی خزانہ ہوگا۔ جب قریب گیا تو دیکھا وہ ایک گھوڑا تھا۔ اس کے جسم سے روشنی نکل رہی تھی، مگر جو ہی میں قریب پہنچا گھوڑا بادل کی طرح غائب ہو گیا۔ میں ڈر کر بھاگ آیا۔ سلطان نے سوچ میں ڈوب کر کہا، عجیب بات ہے، ممکن ہے یہ کوئی جادو ہو، قدرت کا راز۔ کیا کوئی بہادر ہے جو اس گھوڑے کی حقیقت معلوم کر کے لائے؟ سارا دربار خاموش رہا، کوئی آگے نہ بڑھا۔ تب حمزہ نے اپنا سر اٹھایا۔ اس کی آنکھوں میں عزم کی روشنی تھی۔ وہ بولا، حضور، اگر اجازت ہو تو میں جا سکتا ہوں۔ اگر وہ گھوڑا موجود ہے تو ضرور کوئی بھید رکھتا ہے، اور اگر یہ فریب ہے تو سچ ظاہر ہو جائے گا۔ سلطان کامران نے مسکرا کر کہا، حمزہ، تم ہمیشہ حق کے لیے آگے بڑھتے ہو، اللہ تمہیں کامیاب کرے۔ یوں اگلی صبح حمزہ نے اپنا گھوڑا تیار کیا، تلوار کمر سے باندھی اور اللہ کا نام لے کر سفر پر روانہ ہو گیا۔ راستہ لمبا تھا، دن دھوپ میں گزرتے، راتیں تاریکی میں۔ کبھی وہ ویران پہاڑوں سے گزرتا، کبھی دریا کے کنارے رات بسر کرتا۔ کھانے کو سوکھی روٹی، پینے کو ندی کا پانی، مگر اس کے دل میں ایک عزم تھا، میں اس سونے کے گھوڑے کی حقیقت ضرور جانوں گا۔ چوتھے دن شام کے وقت جب سورج کی لالی پہاڑوں پر پھیل رہی تھی، اسے دور کہیں چمک دکھائی دی۔ پہلے تو اسے وہم ہوا، مگر پھر روشنی بڑھتی گئی۔ ایسا لگتا تھا جیسے زمین پر سورج اتر آیا ہو۔ حمزہ آہستہ آہستہ آگے بڑھا۔ درختوں کے پیچھے ایک وسیع میدان تھا۔ میدان کے بیچوں بیچ ایک گھوڑا کھڑا تھا، وہ سنہری، جگمگاتا، آنکھوں میں نیلا نور۔ اس کی ایل ایسے لہرا رہی تھی جیسے ہوا میں سونا پگھل رہا ہو۔ حمزہ نے سر جھکا کر کہا، سبحان اللہ، یہ کیسا حسین منظر ہے۔ اچانک وہ گھوڑا اپنی جگہ سے ہلا اور ایک عجیب سی آواز میں بولا، اے انسان، قریب مت آنا، جو میرے قریب آتا ہے وہ لوٹ کر نہیں جاتا۔ حمزہ چونک گیا۔ وہ سمجھا شاید وہم ہے، مگر گھوڑے کی آواز صاف تھی، میں کوئی عام گھوڑا نہیں ہوں، میں جادو کی زنجیر میں بندھا ایک اسیر ہوں۔ اگر تم مجھے آزاد کرو گے تو تمہیں انعام ملے گا، لیکن اگر تم نے لالچ دکھائی تو تمہارا انجام دوسروں جیسا ہوگا۔ حمزہ نے تلوار نیچے رکھی اور ادب سے کہا، میں نہ دولت کا بھوکا ہوں، نہ لالچ کا، میں صرف سچائی جاننا چاہتا ہوں۔
घोड़े ने कहा, मेरे बदन पर 3 जंजीरें हैं, एक सच्चाई की, एक सब्र की और एक ईमान की। जो उन तीनों को तोड़ दे वही मुझे आज़ाद कर सकता है। लेकिन खबरदार, हर जंजीर के साथ एक आजमाइश जड़ी है। हमजा ने अल्लाह का नाम लिया और पहली जंजीर पर तलवार चलाई। जैसे ही लोहा टूटा, तेज रोशनी निकली और उसके हाथ जलने लगे, मगर वो पीछे ना हटा। पहली जंजीर टूट गई। दूसरी जंजीर पर तलवार रखी तो आसमान पर बादल छा गए, बिजली गिरजी, जमीन लरज उठी। एक भारी आवाज गूंजी, ए इंसान, ये तुम्हारा इम्तिहान है, रुक जाओ। हमजा ने आसमान की तरफ देखा और कहा, मैं हक के रास्ते से कभी नहीं रुकूंगा, चाहे जान चली जाए। तलवार चली, दूसरी जंजीर भी टूट गई। अब तीसरी जंजीर बाकी थी। घोड़े ने कहा, ये ईमान की जंजीर है, अगर तुम्हारा दिल कमजोर हुआ तो तुम खुद सूना बन जाओगे। हमजा ने आंखें बंद की, दिल से दुआ की, ए अल्लाह, मेरा ईमान सलामत रखना। और एक वार में आखिरी जंजीर भी टूट गई। जमीन हिलने लगी, रोशनी फैल गई और एक तेज झोंके ने इसे जमीन पर गिरा दिया। जब वो होश में आया तो मंजर बदल चुका था। वो एक हरे भरे मैदान में था, आसमान नीला और फिजा खुशबूदार। सामने वही घोड़ा खड़ा था, मगर अब वो सोने का नहीं, दूध जैसा सफेद था। घोड़ा बोला, ए बहादुर सिपाही, तुमने मेरा जादू तोड़ दिया। मैं दरअसल एक परी का मुहाफिज था। एक जादूगर ने मुझे बद्दुआ देकर सूना बना दिया था, ताकि लोग मेरी लालच में आकर फना हो जाएं। तुमने सच्चाई और ईमान से वो तिलिस्म तोड़ दिया। हमजा ने कहा, मैंने तो बस अपना फर्ज निभाया। घोड़ा बोला, अब मेरा फर्ज है कि तुम्हें वहां ले चलो जहां तुम्हारी किस्मत तुम्हारा इंतजार कर रही है। लेकिन याद रखो, अगर तुमने लालच दिखाई तो सब कुछ खो दोगे। हमजा ने सर झुकाकर कहा, मेरा मकसद दौलत नहीं, हक की तलाश है। घोड़ा आगे बढ़ा, अपनी ईल हिलाई और एकदम रोशनी का दायरा फैल गया। फिर दोनों एक लम्हे में गायब हो गए, जैसे जमीन ने उन्हें निगल लिया हो। जब रोशनी की लहर थमी तो हमजा ने आंखें खोले। वो एक ऐसी वादी में था जो उसने पहले कभी नहीं देखी थी। पहाड़ चांदी की तरह चमक रहे थे, नदियों का पानी नीला और शफाफ था और हवा में खुशबू घुली हुई थी। घोड़ा उसके सामने खड़ा था, अब वो नूरानी सफेद रंग का था और उसके माथे पर हल्की सी रोशनी की लकीरें दौड़ रही थीं। हमजा ने हैरत से पूछा, ये कौन सी जगह है? घोड़ा बोला, ये वो सरजमीन है जहाँ सच्चे दिल वाले इंसान ही कदम रख सकते हैं। यहाँ वो सब लोग आते हैं जिन्हें अल्लाह किसी राज से नवाजना चाहता है। लेकिन याद रखो, यहाँ हर चीज़ के पीछे एक इम्तिहान छुपा है। हमजा ने सर हिलाया और आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ने लगा। कुछ फासले पर एक महल नजर आया, मगर वो किसी आम महल जैसा न था। इसकी दीवारें रोशनी से बनी थीं, दरवाजे नीलम के थे और फिजा में कोई नादीदा मौसीकी गूंज रही थी। दरवाजे पर पहुंचकर घोड़ा रुका। यह है रोशनियों का महल, जहां परी ज़रियाब कैद है। वो वही परी है जिसकी हिफाजत के लिए मैं तिलिस्म में जकड़ा गया था। लेकिन इसे आज़ाद करने के लिए तुम्हें एक वदा पूरा करना होगा। हमजा ने पूछा, कौन सा वदा? घोड़े ने आहिस्ता कहा, तुम्हें इस महल के अंदर जाना होगा, मगर वहां तुम्हें 3 नेमतें पेश की जाएंगी। अगर तुमने इनमें से किसी को भी कबूल किया तो तुम हमेशा के लिए यहाँ के कैदी बन जाओगे। अगर तुमने सबको ठुकरा दिया तो परी आज़ाद हो जाएगी और तुम्हारा नाम आसमानों पर लिख दिया जाएगा। हमजा के दिल में थोड़ी सी हिचकिचाहट हुई, मगर उसने अल्लाह का नाम लिया और बोला, मैं अपनी नीयत को साफ रखूंगा, जो हक है वही कबूल करूंगा। दरवाज़ा खुद ब खुद खुल गया। अंदर दाखिल होते ही फिजा बदल गई। दीवारों से नूर बह रहा था, फर्श चमकदार शीशे का था। अचानक एक नरम सी आवाज आई, ए बहादुर इंसान, तुमने जादू की जंजीरें तोड़े, मगर असल आजमाइश अब शुरू होती है।
پہلی نعمت اس کے سامنے آئی، ایک سونے کا تخت جس پر جواہرات جڑے تھے۔ ایک دیوی جیسی شکل نمودار ہوئی اور بولی، یہ تخت تمہارا ہے، اگر تم چاہو تو پوری دنیا تمہارے قدموں میں ہوگی۔ حمزہ نے آنکھیں بند کیں اور جواب دیا، دنیا کی بادشاہت اس کی نہیں جو سونا چاہتا ہے، بلکہ اس کی ہے جو سچ پر قائم رہتا ہے۔ میں یہ نہیں چاہتا۔ تخت کی چمک مدھم ہوئی اور غائب ہو گئی۔ دوسری نعمت سامنے آئی، ایک حسین لڑکی جس کے لباس ستاروں سے بنے لگتے تھے۔ وہ بولی، میں وہ حسن ہوں جسے دیکھ کر فرشتے بھی جھک جاتے ہیں۔ اگر تم چاہو تو ہمیشہ کی جوانی، خوشی اور طاقت تمہاری ہوگی۔ حمزہ نے نظریں جھکا لیں اور بولا، طاقت اور حسن بھی فانی ہے، میں انہیں قبول نہیں کرتا۔ لڑکی مسکرائی اور دھوئیں کی طرح غائب ہو گئی۔ اب تیسری نعمت سامنے آئی، ایک چھوٹا سا صندوق۔ اس سے روشنی نکل رہی تھی، مگر اس کے ساتھ ایک ہلکی سی آہ بھی سنائی دی۔ ایک بوڑھی آواز گونجی، یہ صندوق تمہیں وہ سب دے سکتا ہے جس کی انسان کو خواہش ہوتی ہے، دولت، عزت، علم، اختیار۔ مگر ایک شرط ہے، اسے کھولو اور تم کبھی واپس نہیں جا سکو گے۔ حمزہ کے ہاتھ کانپے۔ وہ صندوق کے قریب گیا، اس پر ہاتھ رکھا اور ایک لمحے کے لیے سوچ میں ڈوب گیا۔ پھر آہستہ سے بولا، انسان کا سب سے بڑا خزانہ ایمان ہے، جو دل میں ہے وہ صندوق میں نہیں۔ اس نے ہاتھ ہٹا لیا۔ اسی لمحے محل لرزنے لگا، دیواروں سے نور کی لہریں نکلیں اور فضا میں ایک نعرہ گونجا، تم کامیاب ہو گئے، اے ایمان والے سپاہی۔ روشنی تیز ہوئی اور اس کے بیچوں بیچ ایک نورانی پیکر ابھرا، وہ تھی پری زریاب۔ اس کے چہرے پر سکون اور آنکھوں میں شکر گزاری تھی۔ وہ بولی، حمزہ، تم نے میرا طلسم توڑا، اپنی آزمائشیں پوری کیں۔ اب تمہارا انعام یہ ہے کہ تم اپنی دنیا میں لوٹو، مگر تمہارے دل کی روشنی کبھی مدھم نہیں ہوگی۔ حمزہ نے عاجزی سے سر جھکایا، میں تو صرف اپنے رب کے حکم پر چلا۔ اگر میری ہمت سے کسی کو آزادی ملی تو یہ اس کی مہربانی ہے، میری نہیں۔ پری مسکرائی، تمہاری سچائی نے مجھے آزاد کیا۔ اب یہ گھوڑا تمہارا ساتھی ہے، جب بھی تم اسے پکارو گے وہ تمہارے پاس حاضر ہوگا۔ روشنی پھیلی، زمین ہلکی سی لرز اور حمزہ نے محسوس کیا کہ اس کے قدموں کے نیچے کی زمین بدل رہی ہے۔ اگلے لمحے وہ خود کو پھر نورآباد کی سرزمین پر پایا۔ سورج طلوع ہو رہا تھا، فضا میں تازگی تھی اور محل کے دروازے پر سلطان کامران کھڑے تھے، جیسے وہ اس کا انتظار کر رہے ہوں۔ حمزہ گھوڑے سے اترا، جھک کر بادشاہ کو سلام کیا۔ سلطان نے آگے بڑھ کر اسے گلے سے لگا لیا، حمزہ، تم نے ناممکن کو ممکن کر دکھایا، تمہاری ہمت نے ہماری سلطنت کو عزت بخشی۔ حمزہ نے مسکرا کر کہا، حضور، میں تو صرف ایک سپاہی ہوں، اصل کامیابی ایمان کی ہے، جو سب سے بڑا خزانہ ہے۔ دربار میں شور مچ گیا، لوگ حمزہ کی بہادری کے قصے سنانے لگے، مگر وہ خود خاموش رہا۔ اس رات جب وہ محل کے باغ میں تنہا بیٹھا تھا، اچانک آسمان میں ایک روشنی ابھری۔ وہ سفید گھوڑا تھا جو بادلوں کے بیچ ہنہنا رہا تھا۔ حمزہ نے آسمان کی طرف دیکھا، مسکرایا اور آہستہ سے کہا، میں نے تمہیں وعدہ کیا تھا، میں لالچ نہیں دکھاؤں گا۔ گھوڑے نے ہنہنا کر جیسے جواب دیا اور آسمان کی وسعتوں میں غائب ہو گیا۔ یوں ایک عام سپاہی نے ایمان، صبر اور سچائی سے وہ کارنامہ انجام دیا جو بادشاہتیں بھی نہ کر سکیں۔ اس دن کے بعد نورآباد میں یہ کہاوت مشہور ہو گئی، سونا چمکتا ہے مگر ایمان ہمیشہ روشن رہتا ہے۔